میرے نوجوان ساتھیوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اب خود دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اور آگ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ آگ کی طاقت ہوتی ہے جلانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ اس لیے سب کچھ اگر کسی سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہے، ہم اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کریں گے، ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ خود اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے بنی اسرائیل کو لے کر جب دریا پار کرنے کے لیے آتے ہیں، اس گاؤں سے نکلنا چاہتے ہیں، فرعون کے لاہو لشکر سے بچنا چاہتے ہیں، اور فرعون کے ظلم و ستم سے اپنی قوم کو بچا کر لے کر نکل رہے تھے، سامنے دیکھتے ہیں تو دریائے نیل ہے، اور پیچھے دیکھ رہے ہیں تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب ذرا سوچے کہاں جائے؟ سامنے جائیں گے تو پھر دریا یعنی پانی میں ڈوب جائیں گے، اور اگر وہیں کھڑے رہتے ہیں تو فرعون کا لشکر آ کر پکڑ لے گا، مارے گا، ظلم و ستم کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی دریائے نیل میں راستہ بنا دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے نکل جاتے ہیں، اور پھر جب اسی راستے میں جو پانی راستہ نکالتا ہے، پانی کا راستہ بنا ہوا تھا الگ سے، اور آدمی کے جانے کا راستہ بن گیا تھا، اس راستے میں جب فرعون اپنے لشکر کو لے کے پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پانی کو جاری کر دیتا ہے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، پانی سے بچانے والا موسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل جو ایمان والے تھے انہیں کون تھا بچانے والا؟ اللہ تھے۔ اس لیے سب کچھ جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز لینی ہے تو اللہ سے ہمیں مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ آپ حضرات کا بہت بہت